اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ پیارے سامعین محترم اور جو اس میں ہمارے ساتھ مزید شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان سب کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ آج بھی ہمارے پاس 3 میڈیکل اسٹوریز ہیں جو کہ 7000 استغفار اور کچھ ان لمیٹڈ استغفار پڑھنے والوں کی ہیں، جنہوں نے استغفار کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد موٹیویٹ ہو کر اپنے مسائل کے لیے جب استغفار پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ ان کی زندگی میں کس طریقے سے میریکلز ہوئے، ان کی پریشانیاں کس طریقے سے دور ہو گئیں، کیسے ان کی غیبی مدد ہوئی۔ یہ کہانیاں آپ کی اور میرے لیے انشاءاللہ بہت موٹیویشن کا سبب بنیں گی جب بھی ہم کسی ڈپریشن میں ہوں گے۔ چلیے دوستوں، آج کی میریکل اسٹوریز کی طرف چلتے ہیں۔ اور رک جائیے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ روزانہ جو بھی ہم نئی موٹیویشنل اپنی اسٹوریز، میریکل اسٹوریز جو ڈالتے ہیں، آپ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں اور اس کو آگے شیئر بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے ایک بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد موٹیویٹ ہو کر استغفار پڑھنا شروع کیا۔ وہ دن میں ایک مرتبہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ 2000 تک بھی استغفار پڑھ لیتے۔ وہ کہتے ہیں آپ یقین کیجئے بڑے حیران کن نتائج سامنے آئے۔ صرف 1 مہینہ ہوا تھا استغفار پڑھتے ہوئے، کمپنی کی طرف سے مجھے میری سیلری میں انکریمنٹ بھی ملا، اور ماشاءاللہ کچھ عرصے بعد مجھے بونس بھی ملا۔ اور میں حیران پریشان تھا کہ ماشاءاللہ اتنی جلدی، یعنی اس طرح روزی کے دروازے تو کھلے ہوئے تھے الحمدللہ، لیکن اس طریقے سے پیسے کی آمد شروع ہوئی جیسے بارش ہونے لگی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ یہ صرف اور صرف استغفار کی ہی برکت ہے۔ پہلے جو مالی حالات تھوڑے میرے ٹائٹ ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ وہ اتنے اچھے حالات میں کنورٹ ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں بہت شکریہ استغفار میریکل اسٹوریز شیئر کرنے کا، کیونکہ ان اسٹوریز کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی استغفار پڑھیں گے، اور استغفار پڑھنے کے بعد الحمدللہ ہمیں نتائج بھی مل رہے ہیں۔ تو اپنے دوستوں سے جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں استغفار کو ضرور شامل کیجئے۔ 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، جتنا آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں استغفار ضرور پڑھیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عمل بہت پسند ہے جو کنٹینیوسلی کیا جائے، یعنی جو بھلے میانہ روی سے کیا جائے لیکن لگاتار کیا جائے۔ یہ نہ ہو ایک دن آپ 10,000 استغفار پڑھ لیں اور اس کے بعد 1 ہفتے کی چھٹی، یعنی آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو دوبارہ پڑھنے کا۔ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، لیکن کنٹینیوسلی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ مثبت اثرات اپنی زندگی میں خود ہوتے ہوئے محسوس کریں گے۔ دوستوں، آج کی دوسری میریکل اسٹوری بھی ایک بھائی نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایئر ٹکٹ کے کوئی ایشوز تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو رہے تھے، اور کافی مہینے سے یہ ایشو چل رہا تھا۔ انہیں فلائٹ کا جو ان کا ٹکٹ تھا وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا، کبھی ڈیٹ کا ایشو ہو جاتا، کبھی کچھ نہ کچھ مسائل ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کا جو ویزا ہے وہ ایکسپائر ہونے والا تھا، انہیں جلد سے جلد واپس جانا تھا اپنے ملک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھا، بہت بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا اس چیز کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی استغفار کی ویڈیو دیکھی، جب لوگوں کے کچھ ایکسپیرینس سنے تو میں نے بھی اس نیت سے استغفار 7000 پڑھنا شروع کیا کہ اللہ پاک میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ مجھے 3 دن ہی ہوئے تھے، اور وہ جو مہینہ وہ جو 1 مہینے سے میں اس پریشانی کے عالم میں تھا، الحمدللہ تیسرے دن ہی جو میرا ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہو گیا، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کی سب استغفار کی برکات ہیں۔ میں نے صرف 3 دن لگاتار بہت دل کے ساتھ پڑھا، اور الحمدللہ تیسرے دن ہی میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا۔ دوستو، آج کی تیسری میریکل اسٹوری جو ہے وہ ایک بہن کی اسٹوری ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اٹلی جانا چاہ رہی تھی اپنی فیملی کے پاس۔ اس میں اٹلی کے ویزے میں کچھ ان کے پروسیس میں کچھ پرابلم چل رہی تھی، اور وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے اوپر آبجیکشن لگ جاتا اور ان کا جو ویزا ہے وہ اٹک جاتا۔ وہ کہتی ہیں کافی بھاگ دوڑ کری، لیکن یہ میرا ایشو جو ہے وہ حل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کبھی یہاں سے ڈاکومنٹس کلیئر ہوتے تو وہاں سے کوئی آبجیکشن لگ جاتی، کبھی وہاں سے کچھ ہوتا تو یہاں سے کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ جاتی۔ میں بے حد پریشان تھی، اور میری فیملی بھی۔
لیکن الحمدللہ جب میں نے استغفار کا ورد کرنا شروع کیا اسی نسبت سے، یعنی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے استغفار پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو الحمدللہ وہ بتاتی ہیں اس کی برکت سے میرا اٹلی کا جو ہے وہ پرمٹ آ گیا، اور جو پریشانی میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں مبتلا تھی، وہ بھی میری جو ذہنی دباؤ ہے وہ دور ہو گیا الحمدللہ۔ دوستوں اسی طرح ایک اور بہن نے اپنا میریکل شیئر کیا ہے ہم سے چھوٹا سا، وہ بتاتی ہیں کہ استغفار جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ نا اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ کہتے ہیں جب استغفار آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو آغاز سے ہی یعنی 1-2 دن میں ہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ انزائٹی، ڈپریشن اور بے بسی کی جو آپ کی کیفیت ہے آپ اس سے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں بھی ڈپریشن کی مریضہ تھی، یعنی ہر چیز کو نیگیٹو دیکھنا، زندگی سے اکتاہٹ محسوس ہونا، ہر چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھنا، لوگوں سے ملنے سے گھبرانا، یہ ساری چیزیں جو ایک ڈپریشن کے مریض کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، انہوں بھی کسی سورس سے پتہ چلا تھا استغفار کے بارے میں، تو وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے اس کا سٹارٹ کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، بہت مشکل ہوئی مجھے پڑھنے میں، میرا دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے پڑھا۔ وہ کہتی ہیں الحمدللہ تیسرے دن سے مجھے اپنی طبیعت میں کافی زیادہ بحالی محسوس ہوئی، یعنی ایک جو میرا فیس تھا ڈارکنیس کا، یعنی اکتاہٹ کا، یا کسی چیز کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی تھی میں، لیکن استغفار کو الحمدللہ میں کنٹینیوسلی پڑھ رہی ہوں اور ابھی تک پڑھ رہی ہوں۔ جب سے میں نے سٹارٹ کیا تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، تو کہہ رہی ہوں کنٹینیوسلی میں پڑھ رہی ہوں، اور بہت زیادہ مجھے اپنے اندر چینجز فیل ہوئی ہیں، یعنی ایک جو ڈارکنیس تھی میرے اندر، ایک اندر خلا سا محسوس ہوتا تھا، وہ دور ہو گیا، طبیعت کے اندر جو بوجھل پن تھا وہ دور ہو گیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہوں، یعنی ایک تنہائی پسند جو تھی میں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ میرے اوپر سے چھٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی میں مکمل صحت یاب نہیں ہوئی ہوں، لیکن کافی زیادہ بہتری کی طرف ہوں، ان ڈپریشن سے کافی حد تک میں باہر نکل کے آ چکی ہوں، اور انشاءاللہ صحت یاب بھی ہو جاؤں گی۔ آپ بہن بھائی بھی ان سب بہن کے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ اتنی محنت سے استغفار پڑھ رہی ہیں، یعنی اپنے آپ سے جنگ کر کے اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور ان کی اس تکلیف سے ان کو نجات عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا دوستوں، یہ چوتھی جو ہے یہ میریکل اسٹوری نہیں ہے، یہ ایک بہن کی ریکویسٹ ہے، انہوں نے 7000 جو ہے وہ استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا ہے کسی مسئلے کے لیے، کسی مسئلے میں وہ بہت الجھی ہوئی ہیں اپنی زندگی کے، اور انہوں نے 7000 استغفار اسی نیت سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سب لوگوں سے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جس مقصد کے لیے 7000 استغفار پڑھ رہی ہیں، اللہ پاک ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا کر دے، ان کی وہ دعا قبول ہو جائے، اور ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو دوستو پلیز آپ سب لوگ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیے گا ان بہن کے لیے، اور دل سے آمین لکھیے گا کہ وہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا کرے، اور ہمارے جو بھی بہن بھائی اپنے جس مقصد کے لیے 7000 استغفار کی جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں اتنا استغفار پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھے آج کے کچھ استغفار میریکل اسٹوریز یا ایکسپیرینسز کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے شیئر کیے، جنہوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا استغفار پڑھنے کا۔ دوستو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ان سے موٹیویشن بھی ملی ہوگی، مجھے بھی ملتی ہے جب میں پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں ان کو۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں، ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، تاکہ یہ ویڈیو پروموٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک استغفار کے معجزات پہنچ سکیں، اور وہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہمارے استغفار کی جو جرنی ہے اس میں شامل ہو سکے۔ چلیے دوستوں آج کی ویڈیو کا ہم کرتے ہیں یہی اختتام، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ میری دعا میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ موٹیویشنل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔